سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، پورا سچ اگر بولیں تو پورا سچ یہ ہے کہ ایل ڈی اے کی مبینہ غفلت یا ملی بھگت کچھ اس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے غیر قانونی تعمیرات پر کہ نقشے کے بغیر بلڈنگ پاس کی جا رہی ہیں، جبکہ پہلے ایل ڈی اے سے نقشہ اپروو کروانا لازمی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بلا خوف و خطر جو ہے وہ مبینہ ملی بھگت کی وجہ سے ایل ڈی اے جو ہے یہ کام کر رہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ عمارتیں کتنی بڑی ہونی چاہیے، ان کے کتنے جو ہے وہ پورشنز ہونے چاہیے، یہ تمام چیزیں پہلے طے کی جاتی ہیں، لیکن جب یہ تعمیرات ہوتی ہیں تو اس وقت 10-10 20-20 منزلہ عمارتیں جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہیں جن کا نقشے میں کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا، جبکہ نقشے میں پارکنگ ایریا کو پاس کروانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی غیر قانونی آپ کو بلڈنگز نظر آئیں گی جس میں پارکنگ ایریا بھی موجود نہیں ہے۔ صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ ایل ڈی اے انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت کی وجہ سے یہ تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کیا، اس پر بات کریں گے تفصیلاً، لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جو تیار کی ہے سلمان شاہ نے۔ ایل ڈی اے انتظامیہ کی نااہلی یا افسران کی مبینہ ملی بھگت۔ ایل ڈی اے کے تمام زونز میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایل ڈی اے کے زیر انتظام علاقوں میں کھلے عام بغیر نقشہ جات تعمیرات جا رہی ہیں، جس سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایل ڈی اے انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے بغیر نقشہ جات کے بلڈنگیں تعمیر کی جاتی ہیں اور ذرائع کے مطابق سرکاری اراضی پر بھی قبضے جاری ہیں۔ لاہور میں غیر قانونی سوسائٹیز کی بھرمار ہے، جہاں شہری اپنی محنت کی کمائی سے پلاٹ خریدتے ہیں اور فراڈ کی صورت میں اپنی عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایل ڈی اے ان غیر قانونی سوسائٹیز کے خلاف ایکشن لینے سے گریزاں نظر آتی ہے۔ غیر قانونی سوسائٹیز بننے سے لاہور شہر کی خوبصورتی بھی تباہ ہو رہی ہے۔ غیر قانونی سوسائٹیز بننے سے لاہور کا گرین ایریا ختم ہو رہا ہے، جس سے ہر سال درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ کس طرح غیر قانونی سوسائٹیز بننے کی وجہ سے لاہور شہر کا جو حسن ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ باغوں کا شہر جو کبھی لاہور ہوا کرتا تھا، ان غیر قانونی سوسائٹیز کی وجہ سے یہاں کی گرین بیلٹس بالکل ختم ہو چکی ہیں، یا جو آپ کو کہیں کہیں گرین بیلٹس نظر آتی ہیں وہ صرف آپ کو ان سوسائٹیز کے اندر چھوٹے درختوں کی صورت میں یا چھوٹے پودوں کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ جو بڑے قداور تناور درخت تھے لاہور شہر میں اب وہ کٹ چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لاہور شہر کی خوبصورتی کو ان غیر قانونی سوسائٹیز نے بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ افیکٹ کیا ہے۔ لیکن اس پر ایل ڈی اے جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ ایل ڈی اے سے آپ جب جواب طلب کریں گے یا جب آپ ان کی مبینہ غفلت یا ملی بھگت کا ذکر کریں گے تبھی ان کی طرف سے کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ہے کیا، اور اس پر کوئی بھی افسر ایل ڈی اے کی طرف سے بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ آخر جواب دہ کسی کو کیوں نہیں ہے، اور ان کو اس قدر کھلی چھٹی کیوں دی گئی ہے کہ ایل ڈی اے کے حوالے سے جب بھی کوئی پروگرام کرتا ہے تو اس کو دھونس اور دھمکیوں سے جو ہے وہ خاموش کرا دیا جاتا ہے؟ سلمان شاہ ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں گے۔ جی سلمان، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیہ، جس طرح فوٹیج میں بھی نظر آ رہا ہے اور آپ بھی جب کسی علاقے سے گزرتی ہوں گی جو کہ ایل ڈی اے کے زیر انتظام ہے، اب وہاں پہ دیکھتی ہوں گی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جو اس کے قانون ہے، جو اس کے قانون بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی تعمیر کرنی ہے، وہ کمرشل ہے، میں ابھی یہاں پہ کمرشل تعمیرات کی بات کروں گا۔ اگر وہ کمرشل ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے نقشہ پاس کرانا ہے ایل ڈی اے سے۔ اس کے کچھ ایس او پیز ہیں جو آپ نے پورا کرنے ہوتے ہیں، کوئی بائی لاز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر نقشہ پاس کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ڈیولپمنٹ آپ کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ تعمیرات کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ تعمیرات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوتی ہیں اور جو نقشہ ہوتا ہے وہ انڈر پروسیس ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایل ڈی اے کے جو افسران ہیں یا ان کے جو انسپیکٹرز ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے علم میں تمام چیزیں نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، ان کے علم میں تمام چیزیں ہیں۔ ایک تو جو فیلڈ افسران ہیں، ان کے جو فیلڈ میں رہتے ہیں وہ ڈیلی وہاں پہ فیلڈ میں گشت کرتے ہیں، وہاں پہ راؤنڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی جو یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جو کنسٹرکشن نبیہ جو تعمیرات ہو رہی ہوتی جو ان کو مبینہ طور پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ مل لیتے ہیں افسران کو، تو ان کی تعمیرات کو یہ ڈیمولش نہیں کرتے۔ ادروائز جو ان کو نہیں ملتا کہ ان کی جو عمارتیں ہیں اس میں شادی حال ہو جائیں، اس میں آپ بلڈنگز لگا لیں،
آپ اس میں وہ ان کی اپنی مرضیاں بھی تو ہے نا, جس کی مرضی جو ہے وہ بلڈنگ کی تعمیر شروع کروا دیں, وہ غیر قانونی ہے, اس کا نقشہ پاس ہوا ہے نہیں ہوا, سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو ان کی اپنی من مرضیاں چل رہی ہوتی ہیں. جی میں وہی ذکر کروں نبیہ کہ اس میں آپ پلازا لگا لیں, آپ اس میں کسی بھی طرح کی کمرشل تعمیرات لگا لیں, اس کو یہ ڈیمولش کر دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے افسران کو خوش نہیں کیا جاتا. یہاں پہ لمحہ فکریہ یہ ہے نبیہ کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا اس وقت گلوبل وارمنگ کا شکار ہے, اور اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو لاہور فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے. اس کے پیچھے اگر ہم ریزن دیکھیں, وجوہات جاننے کی اگر کوشش کریں تو صرف آپ جو یہ پلاسٹک کی چیزیں جلائی جاتی ہیں یا جو فصلیں ہیں جب کاٹنے کے بعد ان کی باقیات جلائی جاتی ہیں, صرف یہ نہیں ہے نبیہ, میں وہی آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں, ان کے پیچھے صرف یہ عوامل نہیں ہے. لیکن نبیہ اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم اگر دوسری جانب دیکھیں تو ہمیں یہ واضح طور پہ نظر آ جائے گا کہ جب سوسائٹیز کاٹی جاتی ہیں, سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں, تو اس میں بالکل بھی جو گرین ایریا ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ یہ دیکھیں اگر آپ کنال روڈ کی ہم بات کریں تو کنال روڈ کے اوپر بے تحاشا ایسی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے پی ایچ اے کی جو گرین بیلٹس ہیں ان کو کاٹ کے راستے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, درخت پچھلے دنوں بلکہ کچھ ماہ قبل گرین بیلٹ پہ جو جی بالکل گرین بیلٹ پہ کنال روڈ پر درخت کاٹنے کے واقعات بھی سامنے آئے تھے. اور پھر نبی آپ یہ دیکھیں کہ جو جلوں کا ایریا ہے وہاں پہ کافی ایسی سوسائٹیز بن چکی ہیں جو ابھی تک تاحال جو غیر قانونی ہیں اور ایل ڈی اے سے رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو وہ کیسے کام کر رہی ہیں نبیہ کہ اگر ایک سوسائٹی جو ہے وہ ایل ڈی سے رجسٹرڈ نہیں ہے, رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پتہ ہے. جی بالکل, اور اگر ان کو پتہ ہے تو ان کو اتنا پروٹیکشن کیوں دیا جا رہا ہے, اس سوال کا جواب مانگنے پر یہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یہ سارے افسران, اور پھر یہ دوسروں کو دھونس اور دھمکیاں اور اس مافیا کو جو ہے وہ پھر جرنلسٹ کے جو ہے وہ پیچھے لگانے کا کام شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ خود تو کرپشن کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی نہ کرے بلکہ خاموشی اختیار کرے, ورنہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ گولیاں لگوا دیتے ہیں, لوگوں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں, لوگوں کی فیملیز کے حوالے سے جو ہے ان کو تڑیاں لگاتے ہیں. تو یہ کیا مطلب, یہ بدماشی ہے, یہ ایل ڈی اے ہے, یا کوئی یہ بدماشی کا گڑھ ہے؟ ہماری بہت ساری ایسی جرنلسٹ تھیں جنہوں نے ہمارے ایک خاتون جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بدتمیزی کی اپنے آفس میں, اور باقاعدہ طور پہ جب ہم نے اس کا نوٹس کروایا صوبائی متحد پنجاب سے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کروانے میں جو ہے وہ 3 ان کے افسران جو ہے اس میں ملوث تھے, جنہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے فوٹیجز بھی موجود تھی, سب کچھ موجود تھا, اور ان کو جو ہے وہ معطل کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان کو ایک گریڈ نیچے جو ہے وہ کر دیا گیا. جی تنزلی کر دی ان کی, اور یہ صرف ان کو جو ہے وہ انہوں نے سزا دی, یہ ان کی طرف سے سزا تھی. تو یہ کیوں محکمہ جو ہے وہ اس لیول پر اتر آیا ہے کہ جب کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے یا ان سے سوال کرتا ہے, انہوں نے پورے لاہور شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے ان کی اسی غفلت کی وجہ سے. تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ڈی سی, کوئی کمشنر, کوئی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر اعظم, کوئی ان سے جو ہے وہ جواب طلب نہیں کر سکتا. نبیہ دیکھیں اس وقت جو کمشنر لاہور ہے ان کے پاس اضافی چارج ہے ڈی جی ایل ڈی کا کمشنر لاہور محمد علی رنداوا. میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کا دور اقتدار آیا تو جب انہوں نے اپنا چارج سنبھالا ڈی جی ایل ڈی کا, اس کے بعد کافی اس میں تبدیلیاں آئی ہیں, مثبت تبدیلیاں. اب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جب کہیں پہ پلازا بننا ہوتا ہے جو ایریا ایل ڈی کے انڈر آتا ہے وہاں پہ, تو وہ اس کے بائی لاز میں ہے کہ اس کی پارکنگ بھی بنائے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی ہماری یہاں پر یہ ہے نبیہ کہ وہ جو پلازا ہوتا ہے وہ بند تو جاتا ہے, اور اس کی جو پارکنگ ہوتی ہے وہ آدھی سڑک تک آ جاتی ہے, اس کی پارکنگ نہیں بنائی جاتی. یہاں پہ قصور کس کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو ایل ڈی اے انتظامیہ ہے وہ اس کی قصوروار ہے. یہ ان کا کام تھا کہ جب وہ پلازا وہاں پہ بن رہا تھا اس کو سٹاپ کر دیا جاتا, روک دیا جاتا. پارکنگ ایریا ہونا چاہیے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے استعمال کی اور جو ہے وہ ان کے کمفرٹیبل ہونے کی تمام تر سہولیات ان کو مہیا کرنی چاہیے. آپ ایک کمرشل جو ہے وہ جگہ بنا رہے ہیں, آپ کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں بنا رہے جہاں آپ نے اکیلے جو ہے وہ بیٹھنا ہے. عوام کے لیے تو عوام الناس کے لیے تو آپ کو آسانی پیدا کرنی ہے, لیکن نقشے میں کوئی اگر نقشے میں ایسی چیز ہو بھی تو ریالٹی میں ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی. نبیہ میں نے آپ سے ذکر کیا جس طرح آپ صرف نقشہ کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں نقشہ تو ایک بلڈنگ ہے, وہ 1 کنال پہ 1.5 کنال پہ, سوسائٹیز جو ہے نبیہ جو کنالوں پر جس کی کٹنگ کی جاتی ہے, جو بنائی جاتی ہے, میں نے آپ کو نبیہ بتا رہا ہوں کنال روڈ پہ ابھی ریسنٹلی ایک سوسائٹی بنی ہے, اس سوسائٹی کی جو گرین بیلٹ ہے اس کو کاٹ کے راستہ لے لیا گیا ہے اور اس کی تشہیر کی جا رہی سوسائٹی کی,
اس کے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن جی جلو والی سائڈ پہ، لیکن نہ تو پی ایچ اے کے جو مارکیٹنگ ڈائریکٹوریٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہے. وہ پورے لاہور کے اندر نبیہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں بل بورڈ اور اسٹریمرز لگے ہوئے ہیں جو کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو پی ایچ اے کا عملہ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ خاموش رہ کے بھی اپنی جو مجرم ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. وہ اس طرح نبیہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک سوسائٹی ہے وہ ایلیگل ہے، غیر قانونی ہے، ایل ڈی اے سے رجسٹرڈ نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح کے تو کئی سینکڑوں واقعات آپ نے دیکھا ہوں گے کہ ابھی بھی نیب کے اندر جو متاثرین ہیں کئی سوسائٹیز کے، وہ آج بھی بیچارے ان کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں اور روتے ہیں وہاں پہ کہ ان کی جو عمر بھر کی جمع پونجی تھی سوسائٹیز نے لوٹ لی. یہ کون کرواتا ہے نبیہ؟ جب آپ ایک سوسائٹی کو رجسٹرڈ نہیں کریں گے اور آپ اس کو کام کرنے کی اجازت دیں گے تو پھر کیا ہوگا نبیہ کہ وہ لوگوں سے فراڈ کریں گے انسٹالمنٹ کی صورت میں، اور اینڈ پہ جو غریب اور شہری ہیں پی ایچ اے کی طرف سے بڑے بڑے بل بورڈز لگا کر جو ہے وہاں سوسائٹی کی تشہیر کریں گے، وہاں پہ سوسائٹی کے جو ہے وہ پرموشن جاری ہوگی اور یہ ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہوگی بھی نہیں، اور وہاں لکھا ہوگا کہ ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہے، تو لوگ تو جو ہے وہ اس بل بورڈ کو دیکھ کر اتنے بڑے بورڈ کو کہ بھائی اتنے بڑے بورڈ پر اگر کسی سوسائٹی کی پرموشن ہو رہی ہے تو یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتی. ہم جیسے لوگ بھی جو ہے وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو اب جا کے جو ہے اس نوعیت کا اندازہ ہوا نا کہ لوگ کس کس قسم کا جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں، یا وہ بیچارے لوگ جو لٹ چکے ہیں اس چکر میں کہ وہ بل بورڈ دیکھ کر جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے کہ 2-2.5 لاکھ میں جو ہے وہ مرلے پہ پلاٹ مل رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہے. تو یہ صورتحال جو ہو رہی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، لیکن نہ پی ایچ اے اس پہ جواب دے ہے نہ اس پر جو ہے وہ ایل ڈی اے جواب دے. کون جواب دے؟ یہاں پہ دیکھیں اگر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کریں نا تو میں تھوڑا سا ہم کچھ ماہ قبل ایک ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ امور کشمیر، اس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں نبیہ. یہ سیم وہاں پہ جو جلو پارک کا جو بارڈر کا ایریا ہے وہاں پہ ان کی بھی کافی اراضی ہے. اب وہاں پہ بھی دیکھ لیں نبیہ کہ وہاں پہ بھی کوئی 50 کے قریب، جی بالکل 50 کے قریب غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو امور کشمیر کی اراضی پہ بنی ہوئی ہیں. وہاں پہ تعمیرات ہو رہی ہیں، وہاں پہ جو گھر ہیں ان کو فروخت کیا جا رہا ہے، پلاٹ فروخت ہو رہے ہیں، انسٹالمنٹ پہ فروخت ہو رہے ہیں، نقد فروخت ہو رہے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو وہاں پہ اس سرکاری اراضی پر کمرشل تعمیرات ممنوع ہیں، وہ ہو رہی ہیں، اس کے بعد ان کو فروخت کیا جا رہا ہے. تو لیکن ابھی ریسنٹلی جو مشیر امور کشمیر ہیں قمر زمان قاہرہ، ان کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا تھا. ایڈمنسٹریٹر جو لاہور میں بیٹھتے ہیں ان کے بلال آفتاب، جی بلال آفتاب نے بھی نوٹس پہ لیا تھا، باقاعدہ اس کی اب اس کو وہاں پہ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس زمین کتنی ہے. اس کے باوجود نبیہ وہاں پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے جو کہ وہاں پہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے ان کو بنا رہا ہے، قیمتی اراضی کو وہاں پہ کٹنگ کر کے فروخت کر رہا ہے. اور اس سے اگر میں تھوڑا سا پیچھے آ جاؤں تو ایل ڈی اے آ جاتا ہے. ایل ڈی اے کس طرح آتا ہے؟ زمین پرائیویٹ ہے لیکن دیکھیں اگر آپ نے سوسائٹی بنانی اس کے بائی لاز ہیں. آپ ایل ڈی کے پاس جاتے ہیں، ایل ڈی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اتنے حصے میں گرین ایریا چھوڑنا ہے، آپ ان کو پلان دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بائی لاز ہیں اور اس میں آپ نے اتنا حصہ گرین ایریا چھوڑنا ہے، مسجد کے لیے اتنا ہے، پارک کے لیے اتنا ہے، ڈفرنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں. تو نبی وہ اگر جینین آپ دیکھیں نا جو اس کے بائی لاز ہیں اس کو پورا کریں تو کروڑوں روپیہ جو سوسائٹیز والوں کو وہ لگ جائے. سوسائٹیز والے کیا کرتے ہیں مبینہ طور پہ ایل ڈی جو انتظامیہ ان سے ملی بھگت کر کے اپنی پلاٹ کی کٹنگ شروع کر دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، اور اینڈ پہ کوئی فراڈ ہو جائے تو جو بیچارے غریب معصوم شہری ہیں وہ کبھی نیب کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایل ڈی کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی سوسائٹی مالکان کے جو وہاں پہ ہیڈ ہوتے ہیں سوسائٹی کے انہیں گھروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں قصور تو دیکھیں نبی اینڈ پہ تو غریب آدمی پس گیا نا. سر بات یہ غریب آدمی کی تو سنتا کوئی نہیں یہاں پر، اور غریب آدمی تو جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. غریب آدمی تو پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے نا، ضرورت ہی نہیں غریب آدمی کی. یہ امیروں کا جو ہے وہ ملک ہے، یہاں پر شہنشاہی، جہاں پر جو سینٹ چیئرمین کے سینٹ کو جو مراد دی جاتی ہوں، جہاں پر جو ہے وہ ان کو ان کی فیملی کے لیے جہاز دیے جاتے ہوں، جہاں پہ جو ہے وہ صرف ایک آپ اگر چیئرمین سینٹ ہیں تو یہ ہونا ہی آپ کے لیے اعزاز کی بات ہو. پاکستان سے باہر جو ہے وہ مرات لے کے جا رہے ہوں، 12 24 نوکر آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہوں. جس ملک میں یہ سارے شاہی انداز جو ہے وہ لوگوں کے ہوں، وہاں پر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ غریب آدمی کی کوئی زندگی ہے؟ غریب آدمی تو ان کو جو ہے وہ ٹیکس کے پیسے بھر بھر کے تھک گیا. بتائیں کہ غریب آدمی کی کیا زندگی ہے؟ ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو چیئرمین کا سینٹ چیئرمین ہے ان کی مراد دیکھیں، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں جو اس وقت پنجاب میں جو غریب سرکاری ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے آپ اس کو دیکھیں نبیہ. آپ یہ دیکھیں نبیہ کہ پنجاب میں جو سیلری بڑھائی گئی ہے
وہ انیشیل جو ان کی بیسک تھی اس پہ بڑھائی گئی, ابتدائی بیسک جو تھی ملازمین کی, اور فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ 32,000 روپے جو ہے وہ کم از کم مزدور کی تنخواہ ہے. پنجاب میں ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا گیا. 25,000 روپے صرف, 25,000 روپے موضوع جو ہے وہ ہم سے ہٹ جائیں گے. ابھی ہم غیر قانونی سوسائٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ اس پر ہمیں زور دینا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں. اب یہ غیر قانونی جو سوسائٹیز ہیں ان کو توڑ کے بھی اگر لوگوں کے پیسے جو ہے وہ اس طرح ضائع ہوں گے, لوگ بے گھر ہو جائیں گے, سڑکوں پر آ جائیں گے, تو وہ بھی اب ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں نا کس طرح پھنساتے ہیں یہ لوگ, یہ مافیا کیسے مطلب سوچ کے چال چلتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایموشنلی بلیک میل کیا ہوا ہے ان لوگوں نے, اور ایل ڈی اے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں تماشا بنا ہوا ہے. ایل ڈی اے تماشا بنا ہوا ہے. دیکھیں جو متعلقہ محکمہ ہے, جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایل ڈی اے ہے, محکمہ امور کشمیر ہے, جب تک ان کے جو انتظامیہ ہے اگر وہ سخت ایکشن لے اور ایک احتساب کرے اپنے نچلے ملازمین کا, نچلے عملے کا, تو کیسے ممکن ہے کہ ایک سرکاری اراضی پر غیر قانونی سوسائٹی بن جائے یا مکان بن جائے اور وہ فروخت ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ ایل ڈی اے کے اپروول کے بغیر جو ایک سوسائٹی بن جائے اور اس کے پلاٹ فروخت ہو جائے؟ ایل ڈی اے کے افسران ہمارے بہت سے ایسے بیچارے وہ اخبار کے اور دوسرے اس طرح کے رپورٹرز جو جرنلسٹ ہیں, ان میں بزرگ ایسے ایک جرنلسٹ تھے کسی اخبار کے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے آفس میں بلا کے ان کو بڑا مارا پیٹا کہ وہ انہوں نے اخبار میں جو ہے وہ ان کے خلاف خبر کیوں لگائی ایل ڈی اے والوں کے خلاف. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, یہ بڑے جو ہے وہ سیلفش لوگ ہیں. یہ ایسے لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں بندوقیں لے کے اور جو ہے وہ مارنے کے لیے, اور ان کو باقاعدہ طور پہ ہمارے جرنلسٹ کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یہ اپنے آفس میں. یہ بدماشی کا اڈا بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ایل ڈی اے والوں کا. میں کہتی ہوں کہ نگران سیٹ اپ میں کم سے کم ایل ڈی اے کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یہ جتنے بھی پرانے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسمس کر دینا چاہیے. ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو یہ بہت مشکل کام آپ بتا رہے ہیں. یہ تو نگران سیٹ اپ کے علاوہ اگر جب جو اپنا انتخابات میں جو عوام کے ووٹوں سے سلیکٹ ہو کے پیسہ لگ گیا ہے, یہ پیسہ نہیں ہے خون لگ گیا ہے, سوری جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے جو گورنمنٹ آئے گی یہ وہ بھی نہیں کریں گے. مقصد کہنے کا نبی ہے یہ کہ آوے کا آوا بگڑا ہے, اوپر سے نیچے تک. پھر وہی ہے کہ کیوں نہیں کریں گے. کرپشن کا بازار گرم ہے, ملی بھگت ہے. افسران یہاں پر جو ہے وہ جو مرضی ان کی من مرضیاں وہ کرتے ہیں. خواتین جرنلسٹ کو جو ہے وہ ڈراتے دھمکاتے ہیں, ان کو سنگین قسم کے نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں. میرے پاس تمام تر ڈیٹیلز موجود ہیں, تمام تر ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں اگر یہ بات کر رہی ہوں تو میں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہی ہوں, نہ کسی پہ الزام لگا رہی ہوں. یہ جن افسران کے خلاف جو ہے مقدمات چل رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے دیکھیں. آج تو ہم نے پروگرام کی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجھے کہیں پہ تشدد کا نشانہ بنا دیا جائے. نشانہ بنائیں, دیکھیں ہم نے تو آج ایل ڈی اے پہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں عوام کو. یہ تشدد کا نشانہ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو بنا لیں گے, اور کوئی بھی استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کو علم ہے ان کا. اصل میں دیکھیں نبیہ یہ بھی مافیا ہے نا, یہ بھی مافیا ہے, نہیں بنا سکتے, یہ بھی مافیا ہے. جب ہم ان کے خلاف کوئی پروگرام کرتے ہیں تو یہ جو متعلقہ سوسائٹی ہے ان کے مالکان کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کو فل سپورٹ کر رہے ہیں, یہ پروگرام کریں آپ کے خلاف, ان کو سنبھالیں جی کسی طریقے سے. یہی بات ہے. تو یہ معاملات ہوتے ہیں نبیہ. پھر بھی ہم دیکھیں آواز حق ہم بلند کرتے رہیں گے. تشدد کرنے سے آپ اس کی آواز دبا دیں گے, بالکل آپ اس کی آواز دبا دیں گے, چار اور آوازیں جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں گی. آپ کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کریں گے, چار بندے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی ایک بھی نہ ہو؟ بالکل ایسے. اور آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی, آپ نے قبر میں نہیں جانا, آپ کو آگے کے حالات نہیں پتا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑے ہوں تو اس کا بھی جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے. تو یہ تو آپ ایل ڈی اے میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کرپشن کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے, غیر قانونی تعمیرات کر رہے ہیں چند پیسوں کے لیے. آپ اپنی ایمان کا سودا کر رہے ہیں, آپ کو حیا نہیں آتی. نبی ہے انشاءاللہ جلد ہم ایک اور پروگرام کریں گے باقاعدہ. میں آپ کو اس میں سوسائٹیز بھی بتاؤں گا, اس میں ہم جو ضلعی انتظامیہ ہے, ایل ڈی اے ہے اور جو امور کشمیر ہے, میں آپ کو سوسائٹیز کا باقاعدہ بتاؤں گا کتنی اراضی پہ قبضہ کروایا گیا ہے, کتنی اراضی فروخت کروائی گی, کتنی اراضی ایل ڈی اے سے رجسٹرڈ ہے, باقی جو ایل ڈی اے سے رجسٹرڈ نہیں ہے وہ کس طرح اس کو فروخت کر رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم نا پورا ایک جامع پروگرام کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس مافیا کو بے نقاب کریں گے اور انشاءاللہ کرتے بھی آئیں, آگے بھی کرتے رہیں گے. ہمارا تو کام نبی ہے. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ مرنا سب نے ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے.
جس کے ہاتھوں لکھے ہوں گے موت اس کے ہاتھوں ہی آئے گی. بولیں گے سچ اور حق پہ قائم رہیں گے. ہم اس سے ہٹنے والے بالکل بھی نہیں ہیں. بالکل ایسا نبیہ دیکھیں اگر ہمارا گولی سے لکھی ہے تو گولی سے آئے گی, لیکن اس کے بعد ان کی خیر نہیں ہے. نبیہ دیکھیں جو ہمارا پروگرام ہے پورا سچ, اس کا مقصد یہ ہے سے پروگرام کوئی کرنے ہی نہیں دیتا جی. ایل ڈی اے کے حوالے سے آپ کسی چینل پہ پروگرام نہیں دیکھیں گے. ایل ڈی اے کی بات کرنے والا کسی اینکر میں اتنا دم نہیں کہ ایل ڈی اے کے خلاف جو ہے وہ بات کر جائے. یہ فوراً سے اس کے جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں, اس کے جو ہے وہ معاملات خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں, دھمکاتے ہیں اس کو, کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کریں اس طرح کا سٹیپ اٹھا کے دیکھیں. یہ بالکل آپ دوست فرمائیں, انہوں نے جو ہے وہ سب کو ایزی لے لیا ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھوائیں گے اور ہم خاموشی سے خاموش. اور نبیہ پھر آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک اور چیز, نہ بولیں, میں آپ کو ایک اور ذکر, یہ چیز روک دیں, بڑی ضروری نبیہ, ہم آپ کی اچھائی دکھائیں گے. جو ایل ڈی اے, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں سلمان کہ ہمارے پروگرام کا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں ہے, تنقید برائے اصلاح ہے. بھائی میرا کیا فائدہ ہے کہ اگر تم غیر قانونی تعمیرات کروا رہے ہو یا نہیں کروا رہے, اس میں میرا کیا فائدہ ہے یا سلمان کا کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے. آپ کی غیر قانونی تعمیرات روکنے کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا تو کوئی مفاد نہیں ہے. ہم تو یہاں سچ اور حق کی بات کر رہے ہیں. نبیہ میں یہاں پہ تھوڑا سا نا آپ کو ایل ڈی اے کے انڈر جو سوسائٹیز ہیں ذرا ان کا میں آپ کو احوال بتا دوں. ضرور, آج سے تقریباً 6-8 ماہ قبل بھی ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں. ایل ڈی اے ایونیو 1 ہے, وہاں پہ آپ گرین بیلٹ دیکھیں, میں کہتا ہوں گرین بیلٹ کی بجائے نا کلین بیلٹ ہے. اور دوسرا وہاں پہ وہ گرینری کی جگہ نبیہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے آپ نا کسی پہاڑی علاقے میں آگئے. آپ ایل ڈی ایونیو کا حال دیکھ لیں, آپ کی اپنی سوسائٹی. جی بالکل نبیہ, پتھر جو وہاں پہ ایک گراؤنڈ ہے, پبلک گراؤنڈ اسے ہم کہیں گے, وہاں پہ گندا پانی کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی بھی آپ جا کے چیک کر لیں, وہاں پہ بھینسیں گائے جو ہیں اس میں اپنا پانی کے اندر تیاری ہوتی ہیں, اور پورا علاقہ جو ہے وہاں پہ جو غلاظت ہے, بدبو وہاں پہ پھیل رہی ہوتی ہے. ان کو چاہیے نبیہ کہ جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے پی ایچ اے کا, آپ اس کو دیں, آپ پی ایچ اے کو فنڈ دیں اور پی ایچ اے سے کہیں آ کے ہماری آپ گرین بیلٹ کو خوبصورت بنائیں. یہ کام نہیں کرنا, خود فنڈ جو ہے خود بد کر لینے اور اپنی جو سوسائٹی ایل ڈی ایونیو 1 میں نے یہ دیکھا ہے کہ نگران سیٹ اپ میں بہت سارے بہترین کام ہو رہے ہیں. بہت سارے اعلیٰ ترین لوگ جو ہے وہ سیٹوں پر تعینات ہوئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو اپنے ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایکسپرٹیز سے جو ہے وہ محکموں کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور جو محمد علی رنداوا صاحب ہیں, یہ اچھے خاصے سینسیبل اور ریزنیبل پرسنالٹی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ایل ڈی اے کے حوالے سے بہت ساری اچھے کام جو ہے وہ یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن میں ایک چیز جو ہے وہ ڈی جی صاحب کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ تب تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ کا نچلا عملہ جو کہ باقاعدہ طور پر ان ساری کرپشنوں میں ملوث ہے, آپ ان کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر دیں گے. یہ تب تک ممکن نہیں ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس ہوتی ہوں ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ پروگرام میں 2 موضوع ہوتے ہیں, اور بریک کے بعد جو ہے بھی ایک اہم موضوع ہے جس کو ہم یہاں پر جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے, تو میرے ساتھ رہیے گا.